مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ سب ہمارے ویورز؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ عز و جل. ہم یوں کہیے کہ دنیا کے آلموسٹ ایک کونے میں ہیں. اگر آپ نقشے پر دیکھیں گے تو دنیا کا جو ایک کونا ہے جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں، مغربی کنارہ دنیا، تو یہ ایک تو امریکہ کینیڈا بنتا ہے، مگر امریکہ کینیڈا کا بھی وہ سائڈ جو بالکل اینڈ کی طرف چلی جاتی ہے. یعنی آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو امریکہ کا ایک کنارہ سمجھ لیں کیلیفورنیا بنتا ہے، وہ اینڈ آف دا ورلڈ، اور پھر ایک کنارہ یہ وینکوور، کیلگری اور آگے کچھ ایریا ہے. لیکن آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے بالکل کنارے پہ موجود ہیں. مگر کیا شان ہے ہم سب کی دعوت اسلامی کی کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی کا پیغام نہیں پہنچا ہوا اور جہاں دعوت اسلامی کا کام نہیں ہوا. اس وقت یہاں پر دوپہر کے تقریباً 1:15 بج رہا ہے اور پاکستان میں رات کے 1:15 بج رہے ہوں گے. آلموسٹ 12 گھنٹے کا ڈفرینس ہے، ٹائم ڈفرینس ہے. تو ہم کل یہاں پہنچے اور ماشاءاللہ پہلے میں تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ آپ میرے جو بالکل ساتھ حسان بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں فضیل بھائی، بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں کینیڈا کے. فضیل بھائی سلام کر دیں ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونٹریال اور اس کے اطراف کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، اور میں جب آج سے 18 سال پہلے کینیڈا آیا تھا تب بھی فضیل بھائی میرے میزبان تھے اور ہم نے بہت ٹریول ساتھ کیا تھا. ماشاءاللہ اس بار بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس کی دوسری طرف ہمارے عابد بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ عابد وبرکاتہ. بھائی بڑے کمال کے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ. ویسے تو ان دونوں اسلامی بھائیوں کا میرے کینیڈا آنے میں بڑا کردار ہے، مگر میرا خیال ہے عابد بھائی کا کریڈٹ فضیل بھائی زیادہ بنتا ہے نا. جی بالکل. تو عابد بھائی نے انتھک کوشش کی ہے اور الحمدللہ آخر میں پہنچ گیا ہوں. اور ہمارے بھائی کل سے ہمارے ساتھ ہیں. میں نام حضرت کا ارشاد. ہاں اب نہیں بھولوں گا، نام ہی ارشاد ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نام ارشاد فرمائیے، تو ان کا تو نام ہی ارشاد ہے. وہ جو اعلیٰ حضرت شعر لکھا تھا نا، ارشاد احبہ ناطق تھا، اس میں بھی لفظ ارشاد اور ناطق ہی تھا. چلے ارشاد بھائی ماشاءاللہ. اور ارشاد بھائی فجی سے ہیں. اچھا یہ ایک اور دنیا کا کون ہے. بڑی عجیب بات بتاؤں ناظرین، آپ اگر میپ کو اس طرح دیکھیں نا تو ایسٹ پر کونا آسٹریلیا کے بعد فجی ہے اور لیفٹ پر کونا وینکوور ہے، لیکن پیچھے سے یہ دونوں کنارے ملتے ہیں. اگر کسی کو دنیا کا پورا ٹور کرنا ہو نا تو کبھی سوچا ہے اگلی بار کبھی آئیں گے کینیڈا تو کینیڈا سے واپسی میں فجی اور آسٹریلیا سے ہوتے ہوئے پاکستان اگر جائیں گے تو یہ پورا راؤنڈ گلوب ہو جائے گا، یہ دنیا کا ایک پورا چکر ہو جائے گا. بھائی فجی سے ہیں اور فجی بھی الحمدللہ جو ہمیں فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے فجی بھی میرا جانا ہوا ہے، وہ بھی کافی سال ہو گئے. تو وہاں پر بھی الحمدللہ یعنی یوں کہا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلی نماز فجر کی فجی میں ہوتی ہے اور سب سے آخری وینکوور میں ہوتی ہے. تو یہ غلط نہیں ہوگا، تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن آلموسٹ یہی ہے. یعنی سورج وہاں سے نکلتا ہے اور سب سے آخر میں گھومتا ہے. تو پھر فجی اور یہاں کا ٹائم ڈفرینس کتنا ہوگا؟ ایک دن آگے پورا دن، پورا 24 آورس، آلموسٹ 17 آورس کا آلموسٹ ٹائم ڈفرینس. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آلموسٹ سمجھ لیں کہ پورا دن ہی ہو گیا. ماشاءاللہ کہ جو ہمارے ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو بھی دکھائی دیں، ان کے تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں ہمارے حسان بھائی. چلے ماشاءاللہ. تو اب جناب میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کا شیڈول کیا. پہلے میں ایک ٹریول کی ٹپ دے دیتا ہوں آپ کو. مجھے اندازہ تھا ٹریول ٹپ کے حوالے سے کہ جب ہم اتنا لانگ ٹریول کر کے آتے ہیں اور اتنا بڑا ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی نیند کا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کو بعض اوقات جیٹ لیگ بھی کہتے ہیں، کہ آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. تو ہمارے ساتھ سین یہ ہوا کہ تھکاوٹ تو عروج پر تھی اور اچھے بچوں کی طرح رات تقریباً 12 بجے سو بھی گئے تھے. اور ہم نے ہمارے اسلامی بھائیوں کو کہا تھا کہ خبردار ہمیں ظہر کی نماز تک آپ نے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا، ہم نے فجر پڑھنی ہے پھر سو جائیں گے. لیکن وہی ہوا کہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ پرستے نہیں. ہم سو تو گئے لیکن ہم شام رات کو 4 ساڑھے 4 بجے دونوں اٹھ گئے. آسان میں بھی اٹھ گئے، میری بھی آنکھ کھل گئی. اب کریں تو کیا کریں، فجر پڑی، اس کے بعد واک کرنے چلے گئے، واک کی پھر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر سوتے سوتے صبح کے 8 بج گئے. میری تو 3-4 گھنٹے مزید نیند ہو گئی ہے. آسان بھائی کی جلدی آنکھ کھل گئی. تو یہ 2 دن 3 دن آپ کی باڈی کو ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے میں، کیونکہ ٹوٹلی ٹائم ڈفرینس اب 12 گھنٹے کا آ گیا ہے. اس وقت دائرہ پاکستان میں رات ہے اور ہمارے یہاں دوپہر ہے. تو اینی وے آج تھینکس ٹو ہمارے ذمہ داران کہ انہوں نے ہمارا آج کا شیڈول جو ہے نا بہت ہیوی نہیں رکھا. یہ انہوں نے عقل بندی کا مظاہرہ کیا کیونکہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کا پتہ نہیں تھا کہ ہماری نیند اور ہماری باڈی جو ہے وہ ریئیکٹ کیا کرتی ہے. تو آج تھوڑا سا ریلیکس یوں ہے کہ دن میں سچ بڑا پروگرام نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ شام 6 بجے کے بعد ایک بہت ماشاءاللہ زبردست پروگرام ہوگا. اور میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت تھی کہ میں فرسٹ ٹائم وینکوور آیا تھا اور میں سوچا تھا کہ یہاں اسلام میں ہوں گے لیکن اتنی بڑی تعداد میں محبت کرنے والے ہوں گے. لیکن جب ایئرپورٹ پہ دیکھا تو ماشاءاللہ انڈیا سے آئے ہوئے اسلام میں تھے، فیجین تھے، پاکستانی تھے، پھر امریکہ سے پورا قافلہ آ گیا. اچھا ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں، امید ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کو ایڈٹ کر کے اور اچھے طریقے سے آپ کو دکھائے گی کہ امریکہ اور کینیڈا نا بالکل اس طرح ساتھ ساتھ ہیں. ابھی تو ایسے ہی صحیح سمجھا رہا ہوں جی. آلموسٹ امریکہ اور کینیڈا اس طرح ساتھ ہے. تو امریکہ کے اور کینیڈا کے بہت سارے بارڈرز ہیں. تو یہاں سے کیلیفورنیا قریب ہے
پھر ہم چلے جاتے ہیں جب مونٹریال، تو مونٹریال سے ہم کہیں گے شکاگو قریب ہے، نیو یارک۔ نیو یارک، اچھا مونٹریال سے نیو یارک قریب ہے اور شکاگو سے آلموسٹ ٹورنٹو قریب ہے، لیکن یہ قریب کا مطلب بھی 5-6-7 گھنٹے یا قریب ہی ہوتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ملک ہیں کہ یہاں 2-4-6 گھنٹے تو ڈرائیو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تھوڑے پنجاب والے کہتے ہیں نیڑے ہی ہے، جی. ادھر والا تو نیڑے کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے کیونکہ بہت بڑے، یہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے ملک ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ کیلیفورنیا والے آ گئے ہیں، ہوپ فلی مونٹریال میں ہمارے پاس نیو یارک کے اسلام بھائی آئیں گے، بلکہ مونٹریال میں تو پورے امریکہ سے ذمہ داران آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آج ابھی ہم نے کچھ دیر کے بعد امریکہ کے جو اسلام بھائی آئے ہیں ان کے ساتھ ایک مشورہ بھی رکھا ہے، امریکہ کی دعوت اسلامی کی صورت حال بھی لیں گے. تو ذرا موسم بڑا پیارا ہے، آلموسٹ میرا خیال ہے رات صبح 8-9 ڈگری تھا، 10 اور 15 ڈگری کے درمیان ٹیمپریچر ہے. تو یوں سمجھیں کہ قدرتی ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، جیسے پاکستان میں 17-18 ڈگری، 14 ڈگری ابھی 14 ڈگری. تو تھوڑا سمجھیں کہ ایئر کنڈیشن سے تھوڑا زیادہ ٹھنڈا ہے، لیکن بہت اچھا بیئربل موسم ہے. ورنہ کینیڈا کی جو ٹھنڈ ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، اور وہ اللہ اکبر، یعنی وہ جو جہنم میں ٹھنڈ کا عذاب سنا ہے نا، زمہریر، وہ کسی کو شاید سمجھ نہ آئے کہ سردی بھی عذاب بن جاتی ہے. تو جب میں کینیڈا فرسٹ ٹائم آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ -25 ایسا ہی کچھ تھا، -20-25 نارمل ہے میرا، ہوتا ہی رہتا ہے. مونٹریال اور ٹورنٹو کی طرف یا بتا رہے، وینکوور میں نہیں ہوتا اتنا، اتنی برف باری نہیں ہوتی وینکوور سردی میں میں. نہیں ہوتا. بتا رہے تھے کہ اس سال، اچھا انہوں نے ایک جملہ بڑا اچھا رات کو کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس سال برف نہیں پڑی ہے. تو میں نے کہا یہاں والی ٹھنڈ نہ پڑنے پر اللہ کا شکر کہتے ہیں. ہمارے مری میں ایک بار برف پڑ جائے تو لوگ بھاگ کے دوڑتے ہیں، چلو برف باری ہوئی. تو یہ بھی سمجھنا ہے کہ کس جگہ پر کیا چیز لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہے. ہمارے پاکستان میں بارش ہو جائے تو لوگ چھٹی مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پکوڑے بناتے ہیں، اور یہاں دھوپ نکل آئے تو لوگ ذرا خوشی سے باہر نکل آتے ہیں کہ بھائی سن نکل آئے. تو یہ ڈفرینس بھی اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو میرا ناظرین، ہم آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی ہم انشاءاللہ کچھ خیر خائی وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مشورہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آج رات اجتماع ہوگا. اچھا، اب آپ نے اگر ہمارے کینیڈا کے پورے ٹور کے اجتماعات کو سننا ہے لائیو، تو یوں سمجھے. اچھا، ایک اور عجیب بات بتاؤں، شاید بہت سارے لوگوں کے لیے عجیب بات ہوگی کہ نارملی ایک ملک کا ایک ہی ٹائم زون ہوتا ہے نا، یعنی ایک ہی ٹائم ہوتا ہے نا، یعنی پاکستان سے 12 گھنٹے کا فرق ہے، مگر ایسا امریکہ اور کینیڈا میں نہیں. یعنی اس سے اندازہ کریں یہ ملک کتنے بڑے ہیں کہ یہاں 3 ٹائم زون ہیں. 4 اللہ اکبر، یہ میرے لیے بھی نہیں بات ہے، میں 3 سمجھ رہا تھا. 4 ٹائم زون ہیں. ابھی ہم جہاں پر ہیں وینکوور میں اور کیلگری اور سیم 1 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا. یہاں 12 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے. جب ہم کیلگری 2 دن بعد پہنچیں گے تو 11 گھنٹے ہو جائے گا. جی. جب ہم مونٹریال پہنچیں گے تو پاکستان اور ان کا 9 گھنٹے ہو جائے گا. 9 گھنٹے ہو جائے گا. اب یوں آسان لفظوں میں سمجھیں کہ یہاں 6 بجے تو آپ کی صبح کے 6 بجے ہمارا بیان ہوگا. اب یعنی نارملی آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ فجر کے بعد، اب جب فجر کے لیے اٹھا کریں گے نا، تو ہمارے کینیڈا کے بیانات آپ انشاءاللہ سن سکیں گے. اور اگر آپ صبح لائیو نہیں سن سکیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ آپ نارملی پھر اٹھ کے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو ہم اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہم نے کچھ آؤٹ ڈور شوٹس بھی کرنی ہیں انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا کچھ میں آڈیو کلام بھی ساتھ لایا ہوں جو انشاءاللہ موقع ملنے پر ہم یہاں ریکارڈ کریں گے اور بعد میں پھر اس کو آن ایئر کریں گے. تو انشاءاللہ اپڈیٹ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں ہیں. یقیناً ٹف ٹائم ہے، مجھے اندازہ ہے جس سینیریو میں نکلا ہوں، یہ کبھی انشاءاللہ الگ سے بیان کروں گا کہ وہ رات، جس رات میں پاکستان سے نکلا اور مجھے یو کے جانا تھا، اور راستے میں جو ایکسپیرینس تھا یا جو فیئر تھا، اس کو انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ بڑی وہ کروشل نائٹ تھی انٹرنیشنلی. بہرحال تو اللہ نے خیر سے پہنچا دیا، اور امیر اہل سنت نے دعائیں دے کر بھیجا تھا. تو بڑا دل میں امید تھی کہ اٹ ول بی نارمل. اور الحمدللہ ایسا ہی رہا، ایوری تھنگ بیکم نارمل. تو انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.